کتاب تحف العقول ہماری قدیمی ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، یعنی آج سے 1000 سال قدیمی، 1000 سے بھی زیادہ۔ ابن شعبہ حرانی حلبی اس کے مؤلف ہیں، شیخ صدوق کے ہم اثر ہیں اور شیخ مفید کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تحف العقول۔ وہاں انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کو لکھا جو اب سنانے لگا ہوں۔ بات شروع تھی امام رضا علیہ السلام سے۔ امام نے بیان فرمایا کیا؟ امام نے بیان فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی۔ حدیث مجھے یہ سنانی تھی آپ کو۔ تمہاری عقل اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے جب تک تمہیں 10 باتیں نہ ہو۔ یعنی اگر سلینگ میں تھوڑا سا کہوں کہ بڑے پھنے کھان کتنے بھی بنتے رہو، پہلے دیکھو یہ 10 باتیں ہیں نہیں، پھر عقل کامل ہے تمہاری۔ ورنہ کتنے بھی فلسفے جھاڑو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہو تم، 0/0۔ عقل کامل، عقل کو ہمارے ہاں وہ مکاری سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا سیدھا سا ہے، مطلب فراڈ نہیں کرتا۔ جو سیدھا سا ہے مطلب فراڈ، وہ جیسے مولا سے کسی نے کہا تھا کہ وہ معاویہ کے لیے کہا کہ اس کے پاس بھی تو بڑی عقل ہے، امام نے کہا نہیں، وہ شیطنت ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو کسی طریقے سے حق غصب کر کے حق پہ قبضہ کر لینا، تو وہ عقل مندی نہیں ہے۔ آج سے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ قرضہ کھا لیا ہم نے فلاں کا، بڑے ہوشیار تھے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہے شیطنت۔ خیر آپ ماشاءاللہ کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمایا۔ امام نے اس عقل کی بات کی، العقل ما عبد بالرحمن وقت سبا بالجنان۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو خرید لیا جائے، یہ ہے اصل میں عقل۔ امام نے کہا عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے، اصل صاحب عقل وہ ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جائیں گے جنہیں دنیا میں کہا جاتا تھا یہ بہت سادہ سا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے جی، جنت میں وہ جائے گا در۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں کمی کر دے گا جو یہاں پر اپنے حق کو چھوڑ کر لوگوں کے حساب کتاب کو آسان کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جانے دو، صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں کہہ دے گا جانے دو، کل سرات سے گزرا جانے دو، کوئی بات نہیں، صحیح ہے جی۔ تو سبحان اللہ۔ تو امام نے کہا کہ 10 باتیں جس میں اس کی عقل کامل ہے۔ اب یوزولی خطبہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں امام نے فرمایا چند باتیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھول جائیں۔ اب میں نے 10 کا عدد کہہ دیا ہے تو میں انشاءاللہ مولا سے دعا کر رہا ہوں کہ میں 10 پوری سنا سکوں آپ تک۔ پہلا امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت تک کامل ہے ہی نہیں جب تک کہ تم میں، پہلی بات یہ نہ ہو کہ تم سے جب بھی کوئی ملے نا وہ تم سے صرف خیر کی امید رکھے۔ یہ ترجمہ ہے السلام علیکم کا۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ہم نے ویسی رسم و رواج بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کل تو خیریت پوچھنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، کسی کو واٹس ایپ پہ آن لائن دیکھو تو سمجھ جاؤ خیریت ہے۔ تو نارمز بدل گئے بہت سے، لیکن اسلام نے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تم پر سلامتی ہو، یعنی یہ کہ میں تم سے مل رہا ہوں، میری جانب سے تم پر سلامتی ہے، یعنی میرے بارے میں تم بے فکر رہنا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بالکل تم میری جانب سے سلامتی پر ہو۔ یہ ہے السلام علیکم کا مطلب۔ اسی خاطر ہے کہ جب اس نے یہ وعدہ کر لیا، اس نے چونکہ پہل کی ہے، 69 ثواب ہے۔ پھر واجب ہے کہ جس نے سلام سنا ہے وہ جواب دے، وعلیکم السلام۔ جس کو سلام کیا کہ وہ جواب دے، اس پہ واجب ہے، اس کو 1 ثواب ہے۔ پھر وہ بھی پلٹ کے کہتا ہے کہ میری جانب سے بھی تمہارا مال، تمہاری جان، عزت، آبرو، گھر بار محفوظ ہے، یعنی میں تمہیں ظلم۔ یہ ہے سلام کا مطلب۔ ہمارے کچھ جملے رہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا انہی میں سے ایک جملہ ہے، پاکستان میں بہت کامن ہے، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں اس طرح سے ہے یا نہیں۔ جب فقیر کو مانگنے کے لیے آتے ہیں تو جھنجھلا کر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، بات تو خیر وہ پروفیشنل بیگرز اور یہ بھی بہت معاملہ بڑھ گیا، اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی معاف کرو یار، معاف کرو۔ یہ جو معاف کرو ہے یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت جو بزرگوں نے کہنا شروع کیا تھا، معاف کرو، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے ایک حاجت میرے سامنے رکھی ہے، میرے اس وقت اتنے اسباب نہیں ہیں کہ میں اسے پورا کر سکوں، تو معاف کر دو بھائی مجھے۔ اس کے پیچھے یہ پس منظر تھا، یعنی ایک شرمندگی تھی کہ تم نے مجھ سے ایک بات کی، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، کوئی معمولاً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کمرشلی کسی نے بیگنگ شروع کر دی ہو،
تو میں اس وقت اتنے اسباب نہیں تھا، معاف کر دو. اس کے بعد وہ جملہ رہ گیا معاف کر دو، لیکن اس کے پیچھے وہ روح تھی وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے السلام علیکم، وہ جملہ رہ گیا، بہت مرتبہ روح ختم ہو گئی. ٹھیک، تو امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ جب تم سے صرف خیر کی امید رکھی جائے، پہلا. دوسرا فرمایا تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ تم سے کسی قسم کی شر کی توقع کوئی نہ رکھے. مولا کائنات نے فرمایا ایک امام کے کلام کو دوسرے امام کے کلام سے جوڑیں، آپ کو کیا کیا نتیجے ملتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جاتی ہے. کیا علی کا کلام زندہ کلام ہے، 1400 سال پہلے کہا تھا، آج تک جاری ہو ساری ہے. بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں مخلصانہ، ہم سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بس سلام دعا رکھیے گا، خالی دشمنی بھی اچھی نہیں ہے. یہ عزت کس لیے ہو رہی ہے؟ اس کے شر کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے سلام دعا نہیں رکھی تو نقصان پہنچائے گا. امام نے کہا بدترین ہے وہ شخص جس کی لوگ، وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں سب جھک جھک کے میرے سامنے. امام نے کہا بدترین ہے وہ کہ جس کی عزت اس کے شر کے خوف سے کرتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دوسری بات امام کا کلام سنا رہا ہوں، شب جمعہ ہے، اپنی تربیت نفس کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اور جہاں تک بات جاری ہے. فرمایا تمہاری عقل اس وقت مکمل نہیں. تیسرا، سبحان اللہ کیا کلام ہے مولانا علیہ السلام. فرمایا کہ دو تسلسل میں ہے. اب فرمایا کہ جب تم کسی اور کی نیکی کو دیکھو کوئی، تو کتنی ہی چھوٹی بظاہر کیوں نہ ہو اسے بہت بڑا سمجھو. اور چوتھا فرمایا تمہاری عقل اس وقت تک مکمل نہیں کہ جب اپنی نیکی کو دیکھو تو بظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا سمجھو. یہ عقل کامل ہونے کی دلیل ہے. صحیح. یوزلی بہت برعکس ہوتا ہے، اپنا جو چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ بڑھا چڑھا کے، اور دوسرے کا بڑے سے بڑا کام. تو یوزلی تو برعکس ہوتا ہے، لیکن امام نے کہا کہ کسی کی بڑی نیکی دیکھو، کسی کی چھوٹی نیکی بھی دیکھو، بظاہر اسے بڑا سمجھو. اپنی اگر کوئی بظاہر بڑی نیکی بھی ہے اسے چھوٹا سمجھو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کے معاملے میں جج ہوتے ہیں اور اپنے معاملے میں وکیل ہوتے ہیں. جب دوسرے کی برائی دیکھتے ہیں تو جج کرتے ہیں، اپنے معاملہ سامنے آتے ہیں تو ہم وکیل بن جاتے ہیں خود، کہ نہیں یہ تو تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، وہ تفصیلات شروع ہو جاتی ہیں. جو دوسروں اپنے لیے اگر آپ یہ اسپیس چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی تو اسپیس دینا پھر اتنی. پانچویں بات فرمایا کہ تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہے کہ اگر تم سے کوئی جب بھی حاجت مانگے تو اس کے لیے اپنے دل کو تنگ نہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ امام نے بڑا بلیغ فرمایا. یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت اس حالت میں نہیں ہو کہ تم اس کی مدد کر سکو، لیکن اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو کم از کم. صحیح ہے، بات تو سن لو کم از کم. اس کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط سننے سے حل ہو جاتی ہیں. یقین فرمائیے گا کتنے ہی ایسے اسپاؤسز ان کے کیسز آتے ہیں، اب جب وہ خاتون یا وہ مرد وہ اپنی بات سنا رہے ہیں، آپ ہمیں دل میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بظاہر اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بات سنی، اب ہمیں کئی مرتبہ اپنے اندر شرمندگی کہ میں اس کی مدد تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ مولانا صاحب بس بات آپ نے سن لی، دل کو راحت ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا. ابھی کسی کی بات سن لینا بھی اس کی حاجت روائی ہے. کیا بات ہے، بات ہو رہی بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانچ باتیں ہو گئیں. پہلا کیا تھا آپ کا امتحان؟ مجھے تو یاد ہے، اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تم سے فقط خیر کی امید رکھی جائے. دوسرا کیا تھا؟ شر کی کوئی امید نہ رکھی جائے. تیسرا کیا تھا؟ کسی کی نیکی کو دیکھو چاہے چھوٹی ہو بڑا سمجھو، اپنی نیکی کو چاہے بظاہر بڑی ہو چھوٹا سمجھو. پانچویں یہ کہ اگر کوئی حاجت تم سے طلب کرے تو دل تنگ نہ بن، دل کو وسیع رکھو. چھٹا فرمایا کہ چاہے تم زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤ، عقل کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو. یا اللہ، ایک جملہ ایسا ہے کہ جو زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شہنشاہ خراسان، ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو. ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات کوتاہی، ہمیشہ تو نہیں لیکن بعض اوقات کوتاہی
جو صاحبان ممبر ان سے بھی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی، اب تو بہت معاملہ بہتر ہو گیا، لیکن کوئی مسن آگے کسی وضو کے مسئلے کو پوچھنے کو ان کو نہیں آتا تو بعض اوقات ڈانٹ دیا جاتا تھا، ارے 25 سال سے تم غلط وضو کر رہے ہو، تو گھبرا جاتے. نہیں، ایسا نہیں. علم حاصل کرنے میں شرماؤ نہیں. 6 ہو گئی باتیں. اس کے بعد اب جو 3 ہے تسلسل میں. صحیح، 7ویں 8ویں 9ویں بات تسلسل میں. سبحان اللہ. امام رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عقل کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم دنیا میں ملی ہوئی اس عزت کو جو نافرمانی کی وجہ سے ملی اللہ کی، اس عزت پر اس ذلت کو ترجیح دے دو جو اللہ کی اطاعت میں مل رہی ہے. ایک جگہ ذلت مل رہی ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں ہے، کوئی بات نہیں. یہ ہر اس بات کا جواب ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے. اور کہیں ہر جگہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے لیکن ہے اللہ کی نافرمانی میں. صحیح. لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ ایک غلط کام کوئی کرتا ہے اس کو آگے چڑھاتے بھی ہیں، ارے کیا تم نے ٹکا کے جواب دیا ہے. اب وہ تھوڑا سا اور پھول جاتے ہیں. کبھی غیبت میں ہوتا ہے ایسا، کسی کی غیبت سن رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ رک گیا، ہم نے کہا اور کچھ، بسم اللہ، اس کا میٹر پھر شروع ہو گیا 10 منٹ کے لیے. بڑی اچھی آہوگت ہو رہی ہے، لوگ اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، یعنی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں بس اوقات کچھ کاموں کی. دیکھا کیا شادی اس نے کی تھی یار اپنے بچے کے لیے، کیا فنکشن کیا تھا. اب اس میں اسراف تھا، اس میں بے پردگی تھی، اس میں میوزک تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ تھے. ایسی تعریف کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ جو عزت تمہیں مل رہی ہے لیکن نافرمانی کی وجہ سے، اس پر اس ذلت کو ترجیح دے دو جو اللہ کی اطاعت میں ہے. کوئی بات نہیں. اور یقین جانیے گا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بظاہر عزت بھی ملتی ہے وہ بھی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے، پھر ایسے ذلیل ہوتے ہیں کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے جی. اور کہیں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ذلت بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کے راستے پر ہے وہ بھی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حساب تھوڑی رکھتا ہے، پھر وہ وہاں سے آپ کو عزت عطا کرتا ہے کہ آپ کا وہم و گمان نہیں ہوتا. یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ طلاق کی آیت ہے. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی کہ اللہ کے راستے پہ چلو گے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، ہم تمہارے لیے راستہ بنائیں گے. کوئی کسی ایک عالم دین کا بڑا اچھا جملہ تھا، پرشین عالم دین، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے لیے کوئی بند گلی ہے ہی نہیں. کیا ہو جائے گا اللہ کے راستے میں مار دیا جائے گا تو یہ بند گلی ہے کیا؟ اوہو وہ تو پھر اور ایلیویٹ ہو گیا. اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لیے بند گلی ہے ہی نہیں. نو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ نے وعدہ کہ ہم تمہارے لیے راستہ بنائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم تمہیں ایسے مقام سے، رزق کا مطلب فقط دولت نہیں ہے، کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، ہم تمہیں ایسے مقام سے دولت، عزت، شہرت، مقام، خاندان، مقام، درجہ، ایسے مقام سے عطا کریں گے لا یحتسب، تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہم دیں گے. تم اپنے کاموں کرنے والے ہو، ہم اپنے کاموں کو بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. ہم تم ایسے مقام سے دیں گے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے آداب دعا میں سے بھی ہے کہ خدا سے دعا مانگو، اس کو طریقے نہ بتاؤ کہ پروردگار یہ کر دے تو پھر وہ ہو جائے. بعض لوگ ہم خدا کو بھی طریقے بتاتے ہیں، یعنی مثلاً کیا، مثلاً یہ کہ مجھے بزنس میں اتنا بہت منافع ہو تو میں جاؤں زیارت پر. تو کیوں اس کے بغیر اللہ نہیں بھیج سکتا کیا؟ اللہ سے کہو مجھے زیارت پہ توفیق تو، راستہ اللہ پہ چھوڑو وہ کیسے بھیجنا ہے اسے، اللہ کو نہ ٹیچ کرو. ایک مقصد سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو انشاءاللہ ان کے ماں باپ کے ساتھ خوشحال شاد و آباد رکھے انشاءاللہ سے. انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تمہیں ایسے مقام سے دے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا تمہیں. تو اللہ کو ہم ٹیچ نہ کریں، استاد نہ بنے اس کے، اللہ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خود راستے دے گا. پروردگار جو تو بہتر سمجھتا ہے میری مصلحت میں وہ کر دے، بس تجھ پہ چھوڑا.
تو یہ کیا ہو گیا 7واں. میں نے کہا تھا تسلسل میں. اچھا 8واں کیا ہے؟ اس سے ملتا جلتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں ملنے والی شہرت پر خدا کی اطاعت میں ہونے والی گمنامی کو ترجیح دو. شہرت تو بہت ملے گی. اب اس میں آج کے دور کی کتنی سوشل میڈیا کی مثالیں. یوٹیوب پہ کچھ بھی اسپائسی کر کے ڈالا تو لائکس پہ لائکس، ویوز پہ ویوز. شہرت تو بہت ہے، صحیح ہے. لیکن اگر تم باطل کام کا غلط کام کر رہے ہو، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کیپشنز عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں، تھمبنیلز ہوتے ہیں. کہ اللہ کی نافرمانی میں شہرت مل رہی ہے، اس سے بہتر یہ کہ گمنام رہو، اللہ کی اطاعت کرو، کوئی مشہور ہونے کی ضرورت نہیں. اور اسی تسلسل میں کہ اللہ کے راستے میں ملنے والی نہیں، اللہ کی نافرمانی میں ملنے والی دولت پر اللہ کی اطاعت میں ہونے والی غربت کو قبول کر لو، ترجیح دے لو. اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو کہ دولت بہت ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ غریب رہ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں ہو. تو عزت، شہرت، دولت تینوں کے بارے میں میں نے الگ الگ بیان کیا. 7واں 8واں 9واں پوائنٹ ٹھیک ہے ذہن میں انشاءاللہ بات. اور آخری، تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی. جلدی جلدی کہتا ہوں، ابتدا سے کہتا ہوں کہ تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم سے خیر کی امید رکھی جائے، شر کی کوئی امید نہ رکھی جائے. جب دوسروں کی نیکی دیکھو تو بڑا سمجھو، اپنی نیکی دیکھو تو کم سمجھو. علم حاصل کرنے میں کسی بھی زندگی کے حصے میں نہ شرماؤ. حاجت کوئی مانگے تو دل تنگ نہ ہو جاؤ. اللہ کے راستے پر غربت کو، ذلت کو، بظاہر ذلت ہے، اور گمنامی کو ترجیح دے دو شہرت پر، دولت پر اور بظاہر عزت پر. تو باتیں ہو گئی. پھر آخری امام نے 10واں تو وہ فرمایا کہ سبحان اللہ، ہر چیز ہی سبحان اللہ ہے. امام نے کہا کہ جب تمہاری عقل اس وقت کامل ہے، جب بھی کسی سے ملو تو دل میں یہ خیال کرو کہ یہ یقیناً تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بہتر ہوگا. تو اس نے ذہن رکھو. یا اللہ، یا علی. کتاب کا نام ہے تحف العقول. واقعی عقل کے لیے تحفہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. امام کے کلام کو امام سے چھوڑیے. چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنے کسی بزرگ سے ملو تو دل میں خیال کرو کہ اس کی زندگی مجھ سے زیادہ ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنے کا مجھ سے زیادہ موقع ملا ہے، اسے اپرچونٹی زیادہ ملی ہے، اس کا مطلب اس کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے. اپنے کسی کمسن سے ملو، دل میں خیال کرو کہ اس کے پاس گناہ کرنے کے موقع کم آئے ہوں گے، میرے پاس زیادہ آئے ہیں، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. ہمسن سے ملو تو کیا؟ سبحان اللہ. امام نے کہا جب ہمسن سے ملو تو دل میں تصور کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں تو یقین ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں بھی شک ہے. تو چونکہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے، اس کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا گناہ، تو مجھ سے بہتر ہوگا. کیا ہیوملٹی، تواضع سکھائی امام نے. سبحان اللہ. ہیوملٹی، تواضع. بظاہر کتنے بھی بڑے بن گئے ہو تم، جب کسی، بالخصوص یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کسی مومن سے مل رہے ہو، اپنے اندر ایسی تو انکساری کم از کم رکھو کہ تم اس کے تقوی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو. امام علی ابن موسیٰ رضا، واقع تو واقع علم علی ابن ابی طالب ہے جو علم علی ابن موسیٰ رضا سے ظاہر ہو رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی کسی زمانے کا بھی علی ہو، ہر حال میں علی ہوتا ہے. ہائے ہائے اللہم صلی علی اور علی حجتوں میں سے کبھی بھی مجمع میں آ جائیں تو ان کے وجود کی برکت سے، چاہے وہ دشمنوں کا مجمع ہو یا دوستوں کا مجمع ہو، مجمع منقلب ہو جاتا ہے. چاہے علی ابن ابی طالب غدیر کے میدان میں آئے تو سخت ترین دشمن بھی کہے گا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب. یہ جلال حیدری ہے. اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ سے میرے مولا ہو گئے، ہر مومن کے مولا ہو گئے، ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. چاہے علی زین العابدین دربار یزید میں آئے
दुश्मनों का नहीं, कातिलों का मजमा है। मुनकलिब हो जाएगी महफिल। यजीद को कहना पड़ेगा कि अजान दो, ताकि कलाम को कता किया जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अली इब्न मूसा रजा मजमे में आ जाए और नेशापुर से गुजर रहे हो तो 24,000 कलमदान इमाम के पास आएंगे और कहेंगे फजंद रसूल कुछ बयान कीजिए अपने जद रसूलुल्लाह से। और अली इब्न, क्या कुदरत का इंतकाम है कि जिनके बाप दादाओं ने रसूल अल्लाह को एक कलम नहीं दिया था, 24,000 कलम। अरे यार आप वाक़या तो मैं नहीं पढ़ सकता पूरा कि कब कलम नहीं दिया था। बस अजीज़ों, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम मुझ जैसा एक बहुत ही अदना सा तालिब इल्म, कई मजालिस हो सकती हैं फ़कत इमाम अलैहिस्सलाम के मारिफ और कलमात पर यकीन फरमाइएगा। ये कोई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा, आजीज़ी के साथ कह रहा हूँ। इमाम के इतने कलमात फरामीन हैं और इतने मारिफ हैं इमाम के, अकायद के बारे में है, अखलाक के बारे में है, तिब के बारे में है, तौहीद के बारे में है, इमामत के बारे में, और फिर ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम मसाहिब के बारे में है।